نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں تصور زمان بابر آپ تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے اس افتتاحی سیشن کی صدارت فرما رہے ہیں عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کانفرنس کا امسال موضوع ہے ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ اس بابرکت اور روح پرور کانفرنس کے میزبان خصوصی ہیں جناب علامہ ڈاکٹر محمد نور الحق قادری، جو کہ وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میزبان خاص جناب سردار اعجاز احمد خان جعفر، سیکرٹری مذہبی امور۔ دیگر مہمانان خاص میں تشریف فرما ہیں جناب ملک امین اسلم، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ہیں ماحولیات سے متعلق۔ تشریف فرما ہیں محترمہ زرتاج گل، وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی۔ استاد محترم اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز، اور جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب، پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین۔ ہم انشاءاللہ علماء کرام جو کہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ارشادات عالیہ سے ہم مستفید ہوں گے۔ میں آغاز میں دعوت خطاب دوں گا جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو۔ تشریف لائیے جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، میزبان مکرم عزت مآب جناب پیرزادہ علامہ ڈاکٹر محمد نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان، قبلہ ڈاکٹر ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، اور علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب، اور ہمارے وفاقی وزراء کرام، علماء اور مشائخ اعظام، اور میری بہت ہی قابل احترام بہنیں اور بیٹیاں۔ یقیناً آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کانفرنس قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری موجودہ حکومت کے جو ہمارے قائد ہیں صدر ذی وقار کے، میں سمجھتا ہوں ان کے ایک بہت ہی عظیم ساتھی ہیں ہمارے پرائم منسٹر جناب محمد عمران خان صاحب۔ انہوں نے ریاست مدینہ کا جو نعرہ بلند کیا، میں سمجھتا ہوں آج اسی کی مناسبت سے انہوں نے یہ جو یہاں ماحولیاتی اپنی ہماری ذمہ داریاں اس کے حوالے سے کانفرنس کو جو موسوم کیا اور منسوب کیا، میں نے اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ الاسراء کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے بیت اللہ سے لے جا کر مسجد اقصی میں پہنچایا،
جس کا ماحول ہم نے برکت والا بنایا، جس ماحول کو برکت والا قرار دیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی، وہ برکت والا اس لحاظ سے بھی ہے کہ والتین والزیتون، اس سرزمین پر درخت ہم نے لگائے ہوئے تھے، وہاں درخت جو تین اور زیتون کے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے اس پورے ماحول کو برکت والا بنایا۔ جہاں درخت ہوتے ہیں، جہاں سبزہ ہوتا ہے، معلوم ہوا اس کو اللہ تعالیٰ خود اللہ خالق مالک ہو کر برکت والا ماحول قرار دے رہا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، جب کسی چیز میں اللہ کی طرف سے مزید خیر اور بلائی شامل ہو جاتی ہے اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور جب برکت مل جاتی ہے، ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفعا، اگر وہ چیز کم ہو تو اللہ کی برکت سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر پہلے ہی زیادہ ہو تو نفع بخش ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پہ درخت ہوں گے، جس کے بارے میں عمران خان نے یہ نعرہ بلند کیا ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہوئے، وہ نعرہ یہ تھا کلین اور گرین کا۔ اور گرین کا مطلب کیا ہے؟ یہ قوم زندہ ہے جہاں بیابان ہو، جہاں پہ گرینی نہ ہو، جہاں پہ سبزہ نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وہ سرزمین مردہ ہوتی ہے، وہاں پہ رہنے والے ان کے اندر زندگی نہیں ہوتی، اور اللہ فرماتا ہے حَيَّيْنَاهَا، ہم جب اس سرزمین کو پھر زندہ کرتے تو کیسے کرتے؟ اللہ خود اس میں ارشاد فرما رہے وہاں پر ہم درختوں کو اگاتے ہیں وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور وہاں پہ ہم پاکیزہ پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ درختوں کا لگانا اور اسی طرح وہاں پانی کی حفاظت کرنا، یہ زندگی ہے زمین کی، یہ زندگی اور ریاست کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سنت اور اپنی سیرت کیا پیش کی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے مالک نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ میرے 500 کھجور کے درخت لگا دیں، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا نے فرمایا فوراً قبول کرو، اور جب اس کے گڑھے کھودو مجھے بلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے، وَزَرَعَ بِيَدِهِ، آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے وہ 500 کھجوروں کے درختوں کا باغ لگا کر دیا، اور دنیا کو قیامت تک کے لیے سبق دے دیا کہ درختوں کو لگانا یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آج ریاست مدینہ کا نعرہ اور اس کے ساتھ درختوں کو لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عمران خان کے دل میں اور ہمارے ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کے دل میں وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سچی محبت موجود ہے، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماہ زینام مصطفیٰ است۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ان قامت الساعہ، فرمایا اگر قیامت برپا ہو جائے، قیامت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور تم میں سے کوئی بندہ پنیری لگا رہا ہو، میں اللہ کے رسول اس کو حکم دیتا ہوں اگر وہ اس قیامت کا نشانہ بننے سے پہلے اس کام کو پورا کر سکتا ہے فَلْيَفْعَلْ، میں اس کو حکم دیتا ہوں وہ ضرور اس کو کرے۔ میرے آقا جب بھی کسی مجاہد اور سپاہ سالار کسی کو بنا کر بھیجتے تھے اس کو حکم دیتے تھے، اس حکم میں کیا تھا؟ لا تقطعوا نخلا ولا شجرۃ۔ محدثین کرام نے اس حدیث پاک کی شرح میں کیا لکھا ہے کہ جس اسلام نے، جس پیغام رحمت نے، جس رحمت للعالمین نے فی وقت الحرب، جنگ کے وقت بھی دشمن کی سرزمین پہ اگنے والے پودے کو کاٹنے سے، کھجور کے درخت کو کاٹنے سے حکم منع فرما دیا ہے، اس پیغمبر کا امن کے ماحول میں درختوں کے بارے میں حکم تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے۔ آقا فرماتے ما من مسلمین یزرع زرعا، میرے آقا فرماتے ہیں ولا یغرس غرسا فآکل منہ طیر فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ فکانت لہو اجر فکانت لہو صدقہ۔ آقا فرماتے کوئی مسلمان کوئی درخت لگا دے، کوئی آ کے پرندہ وہاں سے کھا جائے تو فرمایا کوئی بہیمہ کھا جائے، کوئی انسان گزرنے والا کھا جائے، اللہ اس کو صدقہ دیتا ہے۔ اور یہاں پر ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے خود حضرت ہمارے
علامہ صاحب نے جو بات کی تھی وفاقی وزیر صاحب نے وہ کیڑے مکوڑوں کی، میں حیران ہو رہا تھا چونکہ ایک عالم آدمی کی نظر وہاں تک جاتی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے جب کسی درخت کے اوپر بیٹھ کر پرندہ، بے شک وہ پھلدار درخت بھی نہ ہو، اس کے سائے میں بیٹھتا ہے تو جب وہ گیت گاتا ہے، اللہ کی حمد پڑھتا ہے اور اس درخت کو لگانے والے کے لیے دعائیں بھی مانگتا ہے۔ اور کیڑے مکوڑوں کی دعا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات سنا کے اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، بارش کی پانی کی قلت تھی۔ میری وفاقی وزیر بہن ابھی پانی کی قلت کی بات کر رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں حدیث سنائی ہے، سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی بھی ہیں، وقت کے حکومت کے سربراہ بھی ہیں۔ لوگوں نے شکایت کی کہ پانی کی قلت ہے، آپ فرماتے کل ہم جائیں گے، سب مل کر نکلیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ ریاست مدینہ کے لیے میرے آقا نے نبوت کے ہاتھ اٹھا کے خود بھی دعائیں مانگی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی سائنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا۔ اور پھلدار درخت ہوں گے تو تب تو برکت آگی۔ یہی ہمارے عمران خان کا ویژن ہے، یہی ان کا نظریہ، یہی ان کی سوچ ہے، یہی ان کا نقطہ نظر ہے۔ تو نبی کریم فرماتے سلیمان پیغمبر نکلے اپنے ساتھیوں کو لے کر، وزراء کو لے کر، علماء کو لے کر، صحابہ کو لے کر، عوام کو لے کر، لیکن آگے جا کے ایک منظر دیکھا، ذرا منظر دو لائنوں میں سنیں، مجھے اجازت دیں۔ را نملتن مستلقیتن علی ظہرہا رافعتن قوائم الی السماء وتقول اللہم انا خلق من خلقک فاسقنا۔ نبوت کی آنکھ ہے، حالانکہ صحابہ ساتھ ہیں، انہیں وہ نظر نہیں آ رہا جو نبوت کی آنکھ کو نظر آ رہا ہے۔ نبوت کی قوت سماعت ہے۔ آپ نے ایک چیونٹی کو دیکھا کس انداز میں، مستلقیتن علی ظہرہا، اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے، رافعتن قوائم الی السماء، اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگ رہی ہے۔ اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک فاسقنا، اللہ ہم تیری مخلوق ہے، ہمارا خالق بھی تو ہے، ہم بھی پیاسی ہے، ہماری پیاس کا بندوبست فرما، بارش نازل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، جب یہ دعا سنی، وہ چونٹی کیسی خوش نصیب ہے کہ جس کی دعا اور جس کی باتیں اور جس کی بولی سلیمان پیغمبر علمنا منطق الطیر کی شان والا سن رہا ہے۔ آقا فرماتے سلیمان پیغمبر اپنے ساتھیوں سے فرماتے ارجعو، چلو بھی واپس، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز استسقاء کی اب ضرورت نہیں رہی۔ صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا، رفقاء نے پوچھا، وزراء نے پوچھا، حضرت ابھی تو ہم نے بارش کی دعا نہیں مانگی۔ آپ فرماتے ہیں کسقیتم بدعوت غیرکم، اللہ پاک نے ایک چونٹی کی دعا قبول فرما لی ہے، اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ میری پوری ریاست پر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ ایک چونٹی کی دعا سے بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے یہ سلسلے عمران خان کہہ رہا ہے، ہمارے وزیر اعظم فرما رہے، اس کا مطلب یہ ہے ہماری حکومت جو کہہ رہی ہے، ڈاکٹر عارف الرحمان جو کہہ رہے ہیں، ہمارے آج وفاقی وزیر مذہبی امور جو کہہ رہے ہیں، ہماری جو وزراء کہہ رہے ہیں، ہماری یہ پوری ٹیم جو کہہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے، وہی کچھ کہا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود پرندوں کی بولی ہے۔ ابھی کتنی خوبصورت بات کی ہماری وزیر مملکت، ہماری اس بہن نے، کہ پرندے آج ہم نے ان کو نشانہ بنایا، نتیجہ کیا نکلا؟ جو اللہ نے ایک سرکل بنایا ہوتا نا اس کائنات کے لیے، ہم نے اس کے ایک حصے کو توڑا، نتیجہ پھر کیا نکلا؟ ہم بھگت رہے ہیں۔ اب جناب سپرے کرتے ہیں پھر بھی وہ ٹڈی دل ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے، سلیمان پیغمبر کی آپ نے بات سن لی، میرے آقا کی بات بھی سنے، جن کو اللہ نے سب سے اعلیٰ، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، علیوں میں اعلیٰ، فاضلوں میں افضل، طاہروں میں اطہر، طیبوں میں اطیب، اور جناب حامدوں میں محمد احمد بنا کر بھیجا۔ اگر سلیمان پیغمبر بولیاں جانتا ہے سارے پرندوں کی، میرے آقا بھی جانتے ہیں۔ جنگ یمامہ، آپ غزوہ نجد سے واپس تشریف لا رہے، پڑاؤ ڈالا، تھوڑی سی دیر گزری، ایک چڑیا آئی، اس نے چوں چوں کی، میرے آقا اس کی بولی سمجھتے ہیں۔ میں اس چڑیا کی شان پہ قربان جاؤں کہ اس کی ترجمانی اور اس کی ٹرانسلیشن زبان نبوت سے میرے آقا کر رہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے اس کے بچے اس کی آشیانے سے اٹھائے ہیں۔ ایک صحابی بھاگ کر آیا، اللہ کے رسول یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ آقا فرماتے جلدی سے جاؤ،
حتی تضعہن من حیث اخذتہن وامہن معہن، جا کے اس کے بچے واپس لٹا کے ہو تاکہ اس کی ماں کا جو سینہ وہ پریشان اور دل اس کا ٹوٹا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کے لیے بھی، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت عنوان تجویز کیا۔ ایک ہندو شاعر کی بات سنا کے اجازت چاہتا، اس نے کہا سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر۔